السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، پچھلی قسط میں آپ نے حضور کے سفر معراج اور براق کی کچھ تفصیلات سماعت فرمائی۔ آئیے آج کی قسط میں ایک نیا عنوان اور ایک نئی بات آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ یہود و مشرکین کی سازشیں۔ میثاق مدینہ کے بعد یہود مجبور تھے کہ وہ علی الاعلان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف بات نہ کر سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے خفیہ سازشیں شروع کی، جن میں سے ایک ادب اور اظہار آزادی کی آڑ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حملہ کرنا تھا۔ عرب کے لوگ جو شعر و شاعری کے بڑے خوگر تھے، ان کے لیے شاعری کے ذریعے حضور کی ہتک کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ اسلام میں ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اہمیت اور درجہ مال و جان و اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں تین شعراء نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہجو لکھی۔ ایک کا نام کعب بن الاشرف تھا جو یہودی تھا، دوسری کا نام اسما بنت مروان تھا، اور تیسرے کا نام ابو عکف ابو افک تھا۔ جب وہ شاعر حد سے گزر گئے اور ان کے رقیق اشعار سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید رنج پہنچا تو ان تینوں کو انہی کے قبیلے کے افراد نے قتل کر ڈالا۔ کعب بن الاشرف کو ان کی ایک رشتہ دار ابو نائلہ نے قتل کیا، اسما بنت مروان کو ان کے ہم قبیلہ ایک نابینا صحابی عمیر بن عوف نے قتل کیا، اور ابو افک کو حضرت سالم ابن عمیر نے قتل کیا۔ میثاق مدینہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد یہاں کی آبادی خصوصاً یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ کے نام سے موسوم ہے۔ یہ تاریخ انسانی کا پہلا تحریری دستور قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ 730 الفاظ پر مشتمل ایک جامع دستور ہے جو ریاست مدینہ کا آئین تھا۔ 622 عیسوی میں ہونے والے اس معاہدے کی 53 دفعات تھی۔ اس کی سب سے اہم خصوصیت یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے اپنی سیادت تسلیم کرائی، جو صدیوں سے مدینے کی سیادت کرتے چلے آ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت مدینے میں 3 یہودی قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے۔ جنگیں، مدینے میں ایک ریاست قائم کرنے کے بعد مسلمانوں کو اپنے دفاع کی کئی جنگیں لڑنا پڑی، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک تھے، انہیں غزوہ کہتے ہیں، اور جن میں وہ شریک نہیں تھے انہیں سریہ کہا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ جہاد کا حکم نبوت کے مدنی دور میں نازل ہوا۔ اس سے قبل مسلمانوں کو طاقت کے استعمال کی اجازت نہیں تھی، بلکہ صبر کی تلقین اور اس پر جنت کی ضمانت و بشارت دی جاتی تھی۔ جہاد کا حکم بھی بتدریج نازل ہوا۔ آغاز میں صرف اپنے دفاع کے لیے لڑنے کی اجازت دی گئی، جن سے جنگ کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس بات پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 39 اور 40۔ پھر بتدریج حکم نازل ہوا کہ اب اسلام کی شوکت اور غلبے کے لیے جہاد کریں تاکہ دنیا سے فتنہ ختم ہو اور اللہ کی وحدانیت کو فروغ ملے، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ناپید ہو جائے اور دین کامل اللہ کے لیے ہو جائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 193۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قیادت 28 غزوات ہوئے، لیکن امام بخاری نے بروایت زید بن ارقم غزوات کی تعداد 19 نقل کی ہے۔ صحیح بخاری باب مرض النبی۔ اس سے پہلے کچھ سرایا بھی ہوئے تھے۔ یہ ایک اہم ترین قسط ہے جس میں میثاق مدینہ اور کفار و یہود کی سازشوں سے متعلق معروضات پیش کی گئی ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کا اور آپ کی عدم شرکت والے سرایا کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ وہ بنیادی عنصر تھا جس سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی کردار امت کے سامنے آتا ہے۔ نبی کا سیاسی کردار کیا تھا اور حضور نے کس حکمت اور مصلحت کے ساتھ مدینہ منورہ کو ایک اسلامی ریاست بنایا، یہ ایک انتہائی اہم ترین باب ہے سیرت کا۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو بھی جوش جذبے کے بجائے ہمیں عقل و خرد کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، لیکن ایسی مصلحت جس میں اسلام کا کوئی نقصان نہ ہو، اہل اسلام کے لیے کوئی نقصان نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کام کو صحیح معنی میں کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔